علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM 4K TV کے پروگرام ناز برداریاں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ جس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بلوک تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے، گھروں کے گھر اجڑ گئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت نے ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے سیلاب متاثرین کی بحالی ہو سکے، ممکن ہو سکے؟ کیا اگر حکومت نے وہ اقدامات کیے ہیں تو وہ تسلی بخش ہیں ان لوگوں کے لیے جو متاثرین ہیں سیلاب سے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ عشاء، پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت ان سیلاب متاثرین کی خود سے غیب سے مدد فرمائے۔ جی آمین۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، انتہائی افسردہ ہوں۔ پہلی بات تو آج اس موضوع پر میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں انتہائی افسردہ ہوں اور میں یہ دل سے بات کر رہا ہوں، یہ کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ جو تصویریں سامنے آئی ہیں، جہاں جہاں ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد یقین جانیے کوئی بھی انسان جس میں رتی برابر انسانیت باقی ہے اس کا تو دل کانپ جائے گا۔ میں نے سوچا میں یا میرے بچے اگر اس جگہ پہ ہوں، ایسی صورتحال میں میں اور میرے بچے ہوں اور ہمارے سر پہ چھت نہ ہو، ارد گرد پانی ہو، تو میں کتنے لمحے زندہ رہ سکتا ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ کتنے لمحے وہاں پر میں گزار سکتا ہوں۔ جب میں یہ سوچتا ہوں، خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، میں سوچتا ہوں کہ میں تو اپنی چھت میں ہوں نا، اپنے گھر میں ہوں، یہاں خدا کا فضل ہے، سب کچھ کھانے کے لیے مل رہا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے کھانے کے لیے پینے کے لیے مل جاتا ہے۔ وہ لوگ بیچارے جن کے لیے کچھ بھی ارد گرد انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ مدد آ بھی سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی۔ اچھا، ایک خدا کا آسرا ہے نا، ایک مہوم سی امید ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہم بچ جائیں گے۔ جن کو یہ بھی امید نہیں، ان کا ذرا سوچیے۔ اور اس وقت پاکستان میں نے اپنے ٹائم لائن پہ لکھا کہ میری زندگی میں یہ تیسرا بڑا سیلاب ہے۔ ویسے تو ہر سال سیلاب آتے ہیں نا، ہر سال سیلاب آتا ہے۔ میری زندگی میں یہ تیسرا بڑا سیلاب ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور جو تباہی اس سیلاب نے مچائی ہے، اتنی شاندار بلڈنگز، اتنے بڑے بڑے ہوٹلز اور کچے گھر تو خیر سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں بہ گئے نا پانی میں۔ آپ دیکھیں سوات میں اور کلام میں جو ان کا 150 کمروں کا ہوٹل تھا، وہ تقریباً 5 اسٹار تھا، مطلب 3 اسٹار کی سروسز تو وہ دے رہے تھے، اس میں صرف ایک سوئمنگ پول اور دوسرا بار نہیں تھا، باقی سارا کچھ تھا۔ تو وہ ایک لمحے میں زمین بوس ہو گیا، تو اتنی تباہی مچی ہے۔ اور اب یہ جو 5 بھائیوں والی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جو ایک ٹیلے پہ کھڑے امداد کے منتظر ہیں، اب دیکھیے چاروں طرف سے ان کی ویڈیوز بن رہی تھی۔ جو مقامی لوگ تھے ان بیچاروں نے اپنے ٹل لگا دیا، ان تک رسے پھینکنے کی کوشش کی، لیکن بھائی اتنے بڑے سیلاب میں وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں کیا کر سکتی تھیں؟ اچھا، وہاں پہ حکومت کا جو بار بار لوگ کہہ رہے ہیں نا سوشل میڈیا کے، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں پہنچ سکا۔ پہلی بات تو یہ کیڑے مکوڑوں کے ذہن میں کیسے آ جاتا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر ان کے لیے؟ بھائی یہ ہیلی کاپٹر جو ہیں، یہ عمران خان کے، زرداری کے، بلاول بھٹو کے، شہباز شریف کے، حمزہ شہباز شریف کے، مریم بی بی کے استعمال کے لیے بنے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں بنے کہ ہمیں اس میں جھولے دیتے رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے لیے نہیں بنے، یہ اشرافیہ کے لیے بنے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آفس میں بات ہو رہی تھی، میں کہہ رہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو پتہ ہے نا، ان کے جلسوں کا کہا گیا کہ اپنے جلسوں کا شیڈول جو ہے وہ تبدیل کر دیں، تو انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی سیلاب تو آتے رہتے ہیں، عمران خان صاحب کے جلسے جو ہیں ان کا شیڈول متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، کتنے افسوسناک بات ہے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ صبح اناؤنس کر دیں کہ صبح الیکشن ہے، تو ساری قوم دیکھ لیجئے گا، پوسٹر لگانے پہ، بھنگڑے ڈالنے پہ چلی جائے گی، وہ لوگ بھول بھی جائیں گے کہ سیلاب متاثرین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بات ہو رہی تھی ان 5 لوگوں کی، وہ 5 لوگ ایک ٹیلے پر کھڑے ہیں، وہاں پہ آوازیں دے رہے ہیں، اور آپ ان کی آنکھوں میں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا زوم کرنے والی چیز ہے، آپ انہیں زوم کر کے آپ ان کی آنکھوں میں خوف دیکھیے گا۔ چاروں طرف لہریں ہیں اور طوفانی لہریں، ایسی لہریں ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ اگلی لہر جو ہے ہمیں لے دے جائے گی۔ 5 گھنٹے ان لوگوں نے اس میں گزارے ہیں، اور آپ کا کیا خیال ہے وہ 5 کے 5 جو ہے یک لخت بہ گئے ہوں گے؟ ان میں سے اگر پہلے کوئی گیا ہے، ان کے بھائی ہیں اور اسے بچا نہیں پائے اور انہیں لگ رہا ہے کہ اگلے لمحے میری باری ہے۔ عشاء، آپ نے کبھی غور کیا ہے ہم لوگ جو ہیں، جو اس خطے میں جو اس سیلاب سے بچ گئے ہیں، جیسے وہ آپ جاتے ہیں نا کسائی کے پاس، تو اس کے پاس بھیڑیں ہوتی ہیں، وہ ایک بھیڑ کو ذبح کرتی ہے اور دوسری بھیڑ خدا کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے کہ شکر ہے میری جان بچ گئی ہے۔ ہم ان بھیڑوں سے بدتر ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو عقل اور شعور نہیں ہے۔ انسان کے پاس یہی خوبی ہے نا کہ اس کے پاس عقل ہے، شعور ہے۔ تو ہم لوگوں میں جن میں عقل اور شعور ہے، ہم یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے میں بچ گیا ہوں، میرا گھر جو ہے نا وہ پانی میں نہیں بہا، میں پانی میں نہیں بہا۔ تو یہ شرمناک صورتحال ہے۔ پاکستان کی عوام نے میں سمجھتا ہوں جتنی بے حسی کا مظاہرہ آپ کی ہے، کبھی نہیں کیا۔ ہم لوگ اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں، اپنے اپنے
میں سیاستدانوں کی تو بات نہیں کر رہا, میں اس وقت عوام سے مخاطب ہوں. ہم پورے عوام نے, اور اس میں خدا کا لاکھ شکر کہ مذہبی جماعتیں جن کو آپ نے کالعدم قرار دیا تھا, اس سیلاب میں سب سے آگے جو ہے نا مدد کرنے میں وہ مذہبی جماعتیں ہیں, وہ ہمارے علماء ہیں. اور وہ جماعت ہے ایک جس کو آپ نے بین کیا ہوا ہے, جماعت الدعویٰ کو. اچھا, اس کے علاوہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں, مجھے فخر ہے کہ ہمارے ملک کی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہیں. وہ سارے کے سارے پہنچے ہیں, کوئی ایک مذہبی جماعت پیچھے نہیں رہی. اس کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہے, کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے. وہ سارے کے سارے لوگ اپنی مساجد میں اعلانات کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, سیلاب زدگان کے لیے. اور وہاں جو ہے سندھ میں, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ زرداری صاحب کی ناک کے نیچے چیزیں بک رہی ہیں, جو مدد گئی ہے نا سیلاب سے, اس کی ویڈیوز بن کے وائرل ہو کے سامنے آ گئی ہیں. اور ایک ایم پی اے نے جب امدادی سامان گیا ہے تو سندھ میں اس نے سارا سامان جو ہے اسٹاک کر لیا ہے, اسے سنبھال لیا ہے, اور بعد میں جب میڈیا آیا تو اسے نکالنا پڑا ہے. افسوس کی بات یہ ہے. اچھا, کوئی ایک مذمتی بیان آیا ہے زرداری صاحب کا. اچھا, سیلاب پہ ان کا شہباز شریف صاحب اور جو بلاول بھٹو گئے ہیں نا, وہ آپ کو پتہ نا فرضی کیمپ بنائے جاتے ہیں جہاں یہ اشرافیہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ یہ پہنچے ہوں تو یہ افسوسناک بات ہے. انتہائی شرم کا مقام ہے. نہ حکومت نہ اپوزیشن, دونوں اس وقت خواب غفلت میں ہیں لوگوں کے ساتھ. اور میں کہوں گا کہ لوگ کیوں ان کو ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں, عمران خان کے جلسوں میں کیوں جا رہے ہیں, اور ابھی تک یہ حکومت والے جو ہیں ان کو گندے انڈے کیوں نہیں پڑ رہے, ان کو جوتے کیوں نہیں پڑ رہے, ٹماٹر اور یہ تو مہنگی چیزیں, یہ کیوں انہیں مارنی ہے, یہ حکومت کے لیے ہے. اور عمران خان کے جلسے میں لوگ جا رہے ہیں. شرمناک بات ہے یہ ہے عشاء کہ نہ حکومت کو ان غریبوں سے کوئی تعلق ہے, کوئی سروکار ہے, نہ ان کے دل میں ان کے لیے درد ہے, اور نہ ہی اپوزیشن. مطلب سیاست کے دل بے رحم ہوتا ہے. تمام کے تمام سیاسی قائدین جو ہیں, آج آپ کو پتہ ہے کہ میاں والی کے لوگوں کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے, ان کو ایمرجنسی نافذ کر دی گیا. میاں والی کی بات کروں جہاں سے عمران خان صاحب تعلق رکھتے ہیں, جو ان کا اپنا حلقہ ہے, وہاں پہ کہا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں کے بعد سیلابی ریلا وہاں پہنچے گا, اور وہی صورتحال جو سندھ میں ہوئی ہے, بلوچستان میں ہوئی ہے, خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے, سوات میں, وہ صورتحال میاں والی کے لوگوں کے ساتھ بننے والی ہے. عمران خان صاحب نے اس کے لیے کیا کیا ہے, تو یہ افسوسناک بات ہے. عمران خان صاحب کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ پاکستان میں وہ واحد بندہ تھا جو ابھی اعلان کر دے. پتہ ہے آپ کو, جیو کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے فنڈ ریزنگ شروع کی تھی اور 1 گھنٹے میں کروڑوں ڈالر اکٹھے ہو گئے تھے. تو عمران خان وہ بندہ ہے. تو اب تک انہوں نے کتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں, سیلاب زدگان کے پاس پہنچے ہیں. اگر عمران خان صاحب, ان کے پاس تو ہیلی کاپٹر ہے نا, 2 حکومتوں کے ہیلی کاپٹر لے کے وہ گھومتے ہیں, تو اگر عمران خان صاحب وہاں پہنچ جاتے, میں سمجھتا کہ عمران خان دوسروں سے بہتر لیڈر ہے. لیکن افسوسناک بات ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کا رویہ اس وقت جو ہے سیلاب متاثرین کے لیے انتہائی مطلب قابل تشویش ہے. اور اس کے لیے کیا سخت لفظ استعمال کروں, ان کو شرم آنی چاہیے ہمارے سیاسی قائدین کی. اچھا, عوام سے میں اپیل کروں گا, پہلی بات تو وہ بیدار ہوں, یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں ہے, نہ کسی سیاسی جلسے میں جانے کا ہے. یہ اپنے دل میں ٹھان لے کہ ہم نے ان لوگوں سے بہترین انتقام لینا ہے, مطلب تمام سیاسی لیڈروں سے, اور ووٹ کے ذریعے وہ سیاسی انتقام لیں. یہ وقت ہے ان متاثرین سے اظہار یکجہتی کا, ان تک پہنچنا چاہیے. مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے ان تک پہنچ رہی ہیں, یہ ان کی امداد کریں. لوگ اگر خود نہیں پہنچ سکتے تو جو لوگ ان تک پہنچ رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کے ساتھ مدد کریں, اور ان قافلوں کے ساتھ مل جائیں, ان میں شامل ہوں. اس وقت صورتحال اتنی ابتر ہے, اور آج تو میں نے بتایا کہ میں انتہائی دکھی انداز میں پروگرام کر رہا ہوں. ان لوگوں کی حالت اتنی ابتر ہے کہ کھانے پینے کی تو بڑی دور کی بات ہے. اب بھائی آپ چلے, کوئی بندہ اسے یقین ہو کہ میں 3-4 دن اگر بھوکا رہ لیتا ہوں لیکن میری جان بچ جائے, کوئی بات نہیں, اس سیلاب سے میں بچ جاؤں, تو یہ بہت بڑی امید ہے. وہ لوگ 3-4 دن سے پیاسے بیٹھے ہیں, ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہو, ان کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے. اور سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہاں پلاسٹک جو ہے جس سے لوگ اپنا سر چھپا لیتے تھے, خیمے تو بہت مہنگے کر دیے گئے نا, 4,000 کا خیمہ 40,000 کا ہو گیا. جی سر. اور وہ جو پلاسٹک تھی جس سے آپ اپنا سر ڈھانپ لیتے ہیں, بارش سے بچ سکتے تھے, وہ جو سمجھ لو 20-25 روپے میٹر تھی یا 10 روپے فٹ تھی, وہ پلاسٹک جو ہے وہ اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ جتنی جگہ میں ہم بیٹھے ہیں اس کو ڈھانپنا لوگوں کے لیے مسئلہ ہو گیا. تو اپنی فیملی کے ساتھ وہ بندے اپنے اوپر, وہ جسے آپ ایک طرح کا شاپر کہتی ہیں نا, وہ جو پلاسٹک ہے وہ اپنے اوپر نہیں کور کر سکتے, اسے بھی اپنی باڈی کو. یہ صورتحال ہو گئی ہے. پاکستان میں جب زلزلہ آیا تھا تو اس وقت بہت سارے امدادی خیمے آئے تھے, اور اتنے امدادی خیمے آئے تھے, پوری دنیا نے ہماری امداد کی تھی. لیکن افسوس اس وقت ہوا جب وہ خیمے بکے تھے. اور سیم یہی صورتحال ہے. یہ قوم وہ ہے کہ اللہ کا عذاب ان پہ کیوں نہ آئے. جب ان کے پاس ادویات آتی ہیں, جب ان کے پاس خیمے آتے ہیں, تو یہ دہاڑی لگانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. پچھلے دنوں یہاں پوری دنیا میں ایک عذاب آیا تھا جسے کہا گیا کرونا. تو جو ماسک تھا جو 5 روپے کا یا 7 روپے کا ماسک تھا, وہ 40 روپے کا ماسک ہو گیا.
یہ قوم ہے. یہاں پہ یہ کہاوت ہے, ہمارے اسد بٹ صاحب ہمارے ایڈیٹر جو ہیں وہ سنایا کرتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ صبح قیامت آ جانی ہے تو یہاں جائے نماز مہنگے ہو جائیں گے, جائے نماز نہیں ملیں گے. لوگوں کو پتا ہوگا نا کہ انہوں نے جا کے اللہ اللہ کرنی ہے. اچھا آپ کو پتا لگ جائے کہ صبح سارے لوگوں نے مر جانا ہے تو کفن مہنگے ہو جائیں گے, آپ کو کفن نہیں ملے گا. کفن جو ہے اس کا ریٹ اگر آج اس کا 2000 ہے تو جیسے ہی لوگوں کو پتا چل جائے کہ کل سب نے مر جانا ہے, کفن کا ریٹ جو ہے وہ 2 لاکھ ہو جائے گا. تو یہ ایسے بے حس اور بے غیرت لوگ ہیں کہ یہ ہر چیز میں اپنا فائدہ سوچتے ہیں کہ ہم منافع کیسے کما سکتے ہیں. ان لوگوں تک جو سلام متاثرین ہیں, یاد رکھیے گا عشاء, اگر آپ اور میں 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک کھا لیں, ایک سے گزارا ہو سکتا ہے, زندگی بچ سکتی ہے. ایک روٹی اپنے سلام متاثرین کو ضرور دینی چاہیے. حکومت اور اپوزیشن کا میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں اور میں اس پہ زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. حکومت اور اپوزیشن ان لوگوں تک نہیں پہنچنا, ان کا اقتدار کا مسئلہ ہے. جیسے کہ ہم نے مسلسل پروگرامز میں کہا کہ یہ لوگ تو اپنے گناہ بخشوانے کے لیے 150 بندے 200 بندے 250 بندے لیں گے اس کے بعد, اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے سیلاب میں بھی ہمارا اقتدار جو ہے نا وہ بچ گیا ہے, وہ نہیں بہ گیا سیلاب میں. تو شہباز شریف صاحب 250 بندہ لیں گے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سرکاری خزانے کے خرچے پر, آپ کے اور میرے پیسوں پہ, زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں, یہ جا کے عمرہ ادا کریں گے, یہ جا کے اللہ اللہ کریں گے وہاں بیٹھ کے. اور لیکن سر سننے میں آیا ہے کہ وزیر اعظم سے لے کے تمام حکومتی ارکان اور افواج کے جتنے افسر ہیں ان سب نے اپنے 1-1 ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ ڈونیٹ کی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عشاء یہ بہت چھوٹا ہے, یہ بہت چھوٹی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ یاد رکھیے گا یہ سب سے پہلے آرمی نے کیا, یہ خوشائند بات ہے. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ تمام لوگ جو ہیں مطلب لانس نائک اور سپاہی سے لے کر وہ کتنی تنخواہ کی ان کی 2-2 دن کی غالباً ہے, اور جو پر جرنیل ہے ان کی پوری 1-1 ماہ کی سیلری ہے. اس کے بعد حکومت کو شرم آئی اور حکومت تو ابھی تک اس میں نے عرض کیا ابھی تک حکومت تھی, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سیلاب جو ہے یہ گزر گیا, کوئی بات نہیں, 1-2 دن ہے, اس میں اگر لوگوں کا نقصان ہو گیا تو کیا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں نا, میں نے کہا کہ یہ لوگ شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمارا اقتدار اس میں نہیں بہ گیا. ان لوگوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اقتدار ہے. یہ جو سیلری ہے 1-1 1.5 ماہ کی, 10-10 دن کی, 2-2 دن کی, یاد رکھیے گا پہلی بات تو یہ عشاء جس کا گھر بہ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے تو کائنات اجڑ گئی, اس کا کیا, اور جس کی زندگی چلی گئی ہے خیر اس کا تو جانے دیں. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے, آرمی نے یہ اسٹیپ لیا ہے. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ افواج پاکستان نے ہمیشہ برے وقت میں اس قوم کی مدد کی ہے. تو آرمی نے یہ اسٹیپ لیا ہے, وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. آرمی نے پتہ ہے جب سیلاب شروع ہوا تھا تو ہمارے لسبیلا میں آپ کو پتہ ہے ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب ان کی بھی شہادت ہوئی ہے اور بریگیڈیئر صاحب کی بھی. تو آرمی تو جو کام کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, یہ خوش آئند بات ہے. میں تو پولیٹیکل پارٹیز کی اور پاکستان کے عوام کی بات کر رہا ہوں. اس میں ہمیں اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے نا. مطلب اب دیکھیے آپ دور کیوں جا رہی ہیں, میں نے عرض کیا کہ یہ بات بتانے والی نہیں ہے, لیکن بہت سارے ہمارے حکومتی عہدیدار ایسے ہیں جنہوں نے اپنی دہاڑیاں لگانی شروع کر دی ہیں. تو میری بات درمیان میں رہ گئی, جب کورونا آیا تھا تو ان دنوں میں وہ لوگ جو تھے جب انہیں پتہ چلا کہ ہمیں ماسک چاہیے اور وہ ایک ہوتا نا سینیٹائزیشن کے لیے, تو اس پہ دہاڑیاں لگیں اور وہ اتنا مہنگا ہو گیا تھا. جو 25 روپے کی بوٹل تھی, چھوٹی سی بوتل, وہ ہو گئی تھی 250 روپے کی. تو یہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کا خوف نہیں ہے, جنہیں اللہ کا خوف نہیں ہے, جنہیں یہ ہوتا ہے کہ میری دہاڑی کیسے لگ سکتی ہے, ہم لگانے کے لیے تیار ہیں. اچھا اس وقت سنجیدگی کے ساتھ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شہباز شریف کو سٹیپ لینا چاہیے. وہ اس سلسلے میں فوری طور پر آج ہی نیشنل سطح پہ ایک کانفرنس کا انعقاد کریں جس میں تمام اپوزیشن کو اور ساری پارٹیز کو دعوت دے دیں اور کہیں کہ پاکستان میں ہنگامی صورتحال ہے, اور اس پر پوری قوم کو اعتماد میں لیں, خطاب کریں قوم سے. ویسے تو ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, وہ قوم سے خطاب کرے, سنتا ہی کو نہیں ہے. شہباز شریف کی بات کو سننے والا کوئی بندہ نہیں, اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم نے خطاب کرنا ہے, کیا ہے, یا کر چکے ہیں. وزیر اعظم پوری قوم کو اعتماد میں لیں, عمران خان کو اور سب لوگوں کو آن بورڈ لیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ ہے. اگر ہم بچ گئے تو پھر الیکشن ہوں گے نا بابا. جن پہ اقتدار کرنا ہے آپ نے, وہ قوم ہی نہ رہی تو آپ نے کس پہ حکومت کرنی ہے. تو میرا شہباز شریف صاحب کو مشورہ ہے فوری طور پر وہ سارے کے سارے پارٹیز کو بلائیں, آل پاکستان قومی کانفرنس ہو, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ان کو اعتماد میں لیا جائے, اور مشترکہ طور پر پوری کی پوری عوام سے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کی جائے کہ ہم آفت زدہ ہیں, ہم پہ سیلاب ہے, اور پاکستان میں ایسا سیلاب کبھی نہیں آیا, ہم نے ایسی آفت پہلے کبھی نہیں دیکھی. تو پوری دنیا ہماری مدد کرے, پورے پاکستانی قوم ہماری مدد کرے, ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے, ایک پیج پہ اکٹھے ہو کے, اس میں پاکستان آرمی بھی ہو, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹی ہوں, اس میں تمام سٹیک ہولڈر ہوں, سارے کے سارے اکٹھے ہو کے اس وقت فنڈ اکٹھے کریں, پوری دنیا سے ڈونیشنز لیں, اور اس کے بعد پھر سلام متاثرین کی مدد کو پہنچیں. بہت خوشی ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب 4-5 دن کے لیے, 1 ہفتے کے لیے اپنی تمام ایکٹیویٹیز موقوف کر دیں اور صرف
سیلاب متاثرین کا جو طیارہ ہے یہ صرف اور صرف ہمیں ان علاقوں پر اڑتا نظر ہے جہاں پہ سیلاب متاثرین ہیں. جہاں اب مجھے بڑا مزہ آئے گا شہباز شریف صاحب وہی لانگ شوز جو ڈرامے بازی کرتے وقت پہن لیا کرتے تھے. لاہور میں جب پانی آ گیا تھا تو شہباز شریف صاحب لانگ شوز پہن لیے تھے اور چھتری لے کے تو وہاں پہنچ گئے تھے اور بتاتے تھے کہ میں پانی میں جا کے دیکھ رہا ہوں کہ واسا والوں نے کیا کام کیا اور کن کن لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا. شہباز شریف اس ڈرامے بازی کو دوبارہ دہرائیں, ہیلی کاپٹر نکالیں, اپنا سیلاب متاثرین کے ایک ایک علاقے کو خود وزٹ کریں. ہمیں وہاں نظر آنا چاہیے, سیلاب میں کھڑے ہوئے نظر آنے چاہیے. یہ جو عارضی خیمے میں اور فرضی خیمے میں جا کے انہوں نے بلاول بھٹو نے فوٹو سیشن کروایا, اس سے میں مطمئن نہیں ہوا. مجھے نہیں پتا باقی لوگ مطمئن ہوئے کہ نہیں ہوئے, لیکن میں مطمئن ہوں. مجھے لگا ہے کہ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بلاول ہاؤس کراچی میں یا لاڑکانہ میں ایسا کیمپ لگا کے وہاں 25 لوگ انہوں نے بٹھا کے ان کے ساتھ فوٹو سیشن کر لیا. خدا کا واسطہ ہے یہ فوٹو سیشن ایسے نہ کریں کسی کیمپ میں آپ متاثرین کے پاس پہنچے, انہیں پتا ہو کہ ہمارے حکمران ہمارے سروں پہ آ گئے. امدادی کیمپ لے کے ڈاکٹرز وہاں پہنچے, ہمیں نظر آئے ان کی گاڑیاں وہاں پہ پہنچی ہوئی. عارضی ہاسپٹل بنائے جائیں, بے شک وہ کنٹینرز میں بنائے جائیں, لیکن فوری طور پر ہمیں نظر آیا کہ کچھ ہو رہا ہے. اچھا یہ جو لوگ ہاسپٹلز میں خیرات دیتے تھے نا, پتہ چلتا تھا کھانا دے رہے ہیں, ان سب لوگوں سے اپیل ہے خدا کے لیے ان فلڈ کے لوگوں کے لیے سوشل میڈیا پہ نظر آنا چاہیے کہ آپ کی گاڑیاں گئی ہیں. اس سے سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے نا وہ نیکی جو دوسروں میں ایک جذبہ پیدا کرے, وہ نیکی دکھانے میں دگنا ثواب ملتا ہے. تو اس نیت سے کہ میرے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی یہ کام کریں گے. اب وقت آ گیا کہ آپ اس دکھاوے کے لیے نہیں جو ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں, یا جیسے شہباز شریف کا فوٹو سیشن کی بات کر رہا ہوں, صرف اس لیے کہ دوسرے کو اس سے ترویج ملے گی, دوسرے کو اس سے ایک طرح کی مطلب میرا مقلد بنے گا, فالوور میرا بنے گا. یہ دکھانے کے لیے, یہ ثابت کرنے کے لیے پوری قوم کو نکلنا ہوگا, سوشل میڈیا پر دکھائیں کہ ہم لوگوں کی کیسے مدد کر رہے ہیں, کیسے ان تک پہنچ رہے ہیں. ایک ایک بندے کے پاس آپ پہنچے, جیسے ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں نا سوات, اب سوات کے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. اب آپ نکلیں اور ان کی جا کے مدد کریں. صرف آپ نے جا کے سوات کی ویلی میں اپنی تصویریں نہیں بنوانی ہوتی, وہاں کے ہوٹلز اور تمام لوگ خطرے میں ہیں, آپ جائیں وہاں ان لوگوں کی مدد کریں جو لوگ نہیں جا سکتے, مطلب اتنے وسائل نہیں ہیں اور دوسروں ان کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے کہ وہاں جائیں, کیونکہ وہ خطرناک اب ویلی بن گئی ہے. تو جو لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں ان کی مدد کریں تاکہ ایک ایک بندے کے پاس مدد پہنچے. یاد رکھیے گا ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سے حساب لیں گے. تو جو نعمتیں یہاں عشاء آپ کو اور مجھے اللہ نے دی ہیں, ہم نے یہ ثابت کرنے ہے کہ اگر ہم 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے. اچھا اب پتہ چلا چھت کتنی بڑی نعمت ہے جس کے نیچے ہم بیٹھے ہیں. تو جو لوگ جتنے جوگے ہیں, یہ شہباز شریف والا 9999 والا جو 10 روپے مانگ رہے ہیں, یہ تو ہم نے بہت سارے دے کے دیکھے ہیں. آج وہ انکوائری لگ گئی ہے نا ثاقب نثار پہ کہ بھائی جب آپ نے پیسے اکٹھے کیے تھے بتائیں وہ کہاں گئے ہیں. تو ان پہ کسی کو اعتماد نہیں ہے, مجھے تو کم از کم اعتماد نہیں ہے. میں نے جو کرنا تھا اللہ کی رضا کے لیے کیا, اور جہاں میں نے کرنا تھا, جہاں مجھے لگا کہ یہاں مجھے کرنا چاہیے, میں نے اپنی بساط سے زیادہ کی ہے. ہر بندے سے اپیل کروں گا وہ اپنی بساط سے زیادہ کرے اور ان لوگوں تک پہنچے جو لوگ اس وقت متاثر ہیں. اور حکومت اور اپوزیشن کے لیے بڑی شرمناک بات ہے, اور میں لوگوں سے کہوں گا, میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک آپ لوگ نہیں جاگ جاتے آپ کے ساتھ یہ ڈرامے بازی ہوتی رہے گی. نہ عمران خان صاحب ان لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں, نہ پوری کی پوری حکومتی پارٹیاں ان کے ساتھ سنسیئر ہیں. جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے اور زرداری صاحب کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے, اگر وہ ساری ویڈیو وائرل ہو جائیں تو لوگ ان کو اپنے گھروں سے نہ نکلنے دیں. یہ اتنے شرمناک ویڈیوز ہیں جو لوگ اس وقت مطلب ان کا تو ٹولہ ہے جنہوں نے دیہڑی کمانی ہوتی ہے. تو شرمناک بات ہے, مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیسا پروگرام ہے. پوری دنیا جب دیکھے گی تو وہ کہے گی کہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کرپٹ ہے. باہر کیا پیشہ, یہ وقت ہے متحد ہونے کا, ایک پیج پہ اکٹھے ہونے کا اور سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کا. جی ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان شاہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.